السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چڑیوں کی چہک میں کلیوں کی مہک میں سبزے کی لہک میں جواہرات کی دھمک میں سورج کی چمک میں سما و سمک میں پتھر کی سختی میں خوشحالی و بدبختی میں زمین کی نرمی میں آتش کی گرمی میں دریاؤں کی روانی میں کواکب آسمانی میں پہاڑ کے ابھار میں خزاں بہار میں جس کی قدرت کے نظارے ہیں سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے، جو رات کے اندھیرے میں صحرا میں چلنے والی ایک چیونٹی کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ بے شمار لاتعداد ان گنت ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر درود و سلام اس ہستی مقدس پر جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، محبت کا جوہری، اخلاص کا مشتری، صبر کا منبع، صدق کا معدن، نور عالم سید ولد آدم ہیں صلی اللہ، جن کی تعلیم نے امیری و غریبی، جوانی و پیری، امن و جنگ، آس اور یاس، رنج و راحت، حزن و مسرت میں رہنمائی فرمائی ہے، جن کے بارے میں ایک غیر مسلم نے لکھا، He is the only man in history who was supremely successful at both the religious and secular level. صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے والے منتظمین، معاونین، مقررین، سامعین سمیت سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اللہ اس پاکیزہ محفل کو سجانے والے ہر شخص کو ایمان والی، اسلام والی، صالح اعمال والی، صحت تندرستی والی، عزت و آبرو والی، ذہنی اور قلبی سکون والی، زہد اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت روئے زمین پر تقریباً 4000 سے زیادہ مذاہب موجود ہیں، 200 سے اوپر ممالک موجود ہیں، بے شمار پارٹیاں، گروہ، نظریات موجود ہیں، مگر میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی نے کہا ہو کہ بھائی
ہم جھوٹے ہیں، ہماری پارٹی جھوٹی ہے، ہمارے دلائل جھوٹے ہیں، ہماری دعوت جھوٹی ہے، آؤ ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ میں نے تو کبھی نہیں سنا، آپ نے سنا ہے؟ نہیں۔ ہر کوئی کہے گا میں سچا، میری جماعت سچی، میری پارٹی سچی، میری دعوت سچی۔ اس کے لیے وہ اوٹ پٹانگ، گنجے کانے، لنگڑے لولے دلائل بھی پیش کرے گا، خیالات کا اظہار کرے گا۔ تو بسا اوقات کئی احباب اس بات کا شکوہ کرتے ہیں جی علماء نے اتفاق اتحاد کی فضا ہی نہیں چھوڑی، سب کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، کوئی جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے، ان 206 ممالک اور 4200 مذاہب میں سب سے نمایاں زوراور آپ یہودیت کو دیکھتے ہیں، عیسائیت کو دیکھتے ہیں، ہندو مت کو دیکھتے ہیں، سکھ مت کو دیکھتے ہیں، زرتشت مت کو دیکھتے ہیں، جین مت کو دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر جب آپ انالیسس کریں گے، کسی نتیجے اور فیصلے پر پہنچنا چاہیں گے، آپ جس قدر بھی کوشش کر لیں، آپ کو سوائے اسلام کے کوئی ایسا مذہب دنیا پر نہیں ملے گا جو اتنا سلامتی کا مذہب ہو جتنا اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اور لوگوں نے اس پہ ورک کیا ہے، غیر مسلم بھی اس بات پر متفق ہوئے ہیں۔ صدیوں پہلے اسلام نے جو ہمیں اصول، دستور، طریقے، سلیقے، ضابطہ زندگی سکھایا، آج سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے غیر مسلم ان کا اعتراف کر رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، وضو کا یہ فائدہ ہے، فلاں سبزی کھانے کا یہ فائدہ ہے، صبح اٹھنے کا یہ فائدہ ہے، جلدی سونے کا یہ فائدہ ہے، نماز کا یہ فائدہ ہے، روزے کا یہ فائدہ ہے، حلال کھانے کا یہ فائدہ ہے، حج عمرے کا یہ فائدہ ہے۔ اور اسی طرح جو جو اصول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہمیں رہنمائی فرمائی، آج سائنس ٹیکنالوجی ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے ان کے یہ فوائد ہیں۔ جب ان پہ ریسرچ ہوتی ہے تو وہ وہی بات ہوتی ہے جو آقا نے تب فرما دی تھی، یہ آپ بتا رہے۔ مثال کے طور پر نئی ریسرچ آئی، کدو سبزی کھانے کے یہ فوائد ہیں، 104 5 6 فوائد۔ ایک میں عرض کرتا ہوں، اس وقت جس بیماری کو ہم بہت سخت، جان لیوا، خطرناک سمجھتے ہیں، کینسر کو، کینسر کا علاج آج لکھ رہے ہیں کدو سبزی کھانے میں موجود ہے۔ یہ آج کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں، ہمیں تو تب بتا دیا گیا تھا۔ چائنا سے ایک ڈاکٹر آیا، اپنے مسلمان دوست کے ساتھ بزنس کے لیے نکلا۔ اس نے کہا بھائی جمعے کا دن ہے، میری عبادت کا ٹائم ہے، میں نماز جمعہ ادا کر لوں۔ اس نے کہا تم کر لو، میں ادھر بیٹھتا ہوں۔ وہ وضو کر رہا۔ ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے، جنہوں نے انسان کی باڈی پر فزیکلی بیماریوں اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے علاج پہ ریسرچ کر رکھی تھی، پی ایچ ڈی سے بھی آگے پی ایچ ڈا کر رکھی تھی، دیکھتا رہا کہ میرا ساتھی وضو کر رہا ہے۔ پوچھنے لگا
نماز تو تم نے وہاں ادا کرنی ہے، یہ کہنے کہ ایسے کی کیا، یہ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم نے وضو کیا ہے۔ انہیں کہا ہینڈ فیس واش کرنا ہے پہ طریقہ تو انہوں کہڑے کیم نے دسیا ڈاکٹر نے؟ وہ کہنے لگا بھائی یہ ہمارے نبی نے طریقہ بتایا ہے، ایسے طہارت کر کے وضو کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہماری عبادت کا طریقہ ہے۔ کہنے لگا یار تہاڈا نبی تے بڑا وڈا ڈاکٹر ہے تے منوں بھی لے چل، منوں بھی ملا، میں وہ ڈاکٹر صاحب نو ملنا جنہیں دسیا۔ انہیں کیا پاگل دیا پترا، انہوں نے 1400 سال ہو گئے نے، اللہ نو پیارے ہو گئے نے اور رہنمائی فرما گئے نے۔ یہ آج ایسی میں کتنی مثالیں دوں، وقت کی پابندی بھی میں ذہن میں رکھا کرتا ہوں، اگرچہ میرے پہ خاص نوازش ہوئی، بہرحال تنظیمی آدمی ہوں، میں ان باتوں کا خیال رکھتا ہوں، آپ کو زیادہ امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ یہ آج ہم کو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں جو طریقے ہیں وہ آج تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، جبکہ ہم نہ حکمت کے طور پر، یہ اضافی فوائد ہیں، نہ ڈاکٹری کے طور پر، نہ صرف جسمانی صحت کے لالچ کے طور پر، نہ کسی کو دکھاوے کے طور پر، نہ کسی یہ کہلوانے کے لیے کہ یہ اچھے ہیں نہیں کرتے، بلکہ ہمیں اسے اسلام کی فضیلت اور ہم اسے اپنی آخرت کا توشہ اور بخشش کی علامت سمجھ کر اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جو شرک سے منع کرتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے، جو بدعات سے منع کرتا ہے، خرافات سے منع کرتا ہے، رسوم و رواج سے منع کرتا ہے اور اتباع رسالت پہ مجبور کرتا ہے، جو عدو اللہ سے ہٹاتا ہے اور ولی اللہ بناتا ہے، جو محبوب بناتا ہے، مغضوب کی بجائے محبوب بناتا ہے، بد کی بجائے نیک بناتا ہے، شریر کی بجائے شریف بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، تجربہ کر چکے، پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ۔ یہ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے جو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، جہنم کے راستے سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ ہم تو اس لیے اسے اپنائے ہوئے ہیں، بے سہارا کو سہارا دیتا ہے، بے شرم کو باشرم بناتا ہے، بد کو نیک بناتا ہے، اور یہ بتوں کے سامنے سے اٹھاتا ہے، گردوارے سے اٹھاتا ہے، گرجے سے اٹھاتا ہے، مندر سے اٹھاتا ہے، بیت اللہ لے جاتا ہے، یہ مسجد نبوی میں لے جاتا ہے۔ ہم تو اس لیے قبول کرتے ہیں۔ آخرت، مغفرت، بخشش رب کریم کی خوشنودی سمجھ کے کرتے ہیں، حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے کرتے ہیں، آقا کے جھنڈے تلے جمع ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیاوی فائدے یوں ہی ہو جاتے ہیں۔ بات تو یہ ہے، اس لیے اس کو پہچاننے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے پھر مصیبت پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی اسلام والا، وہ بھی اسلام والا، وہ بھی اسلام والا، سارے اسلام والے۔ کون سا اسلام؟ بھائی اسلام کون سا نہیں ہوتا، سب والا اسلام نہیں ہوتا، صرف رب والا اسلام ہوتا ہے، سب والا نہیں ہوتا۔ وہ رب سے کیسے پوچھیں؟ آج اس محفل میں آخری صف تک میرا ایک عام بھائی اور بیٹا، بزرگ، یہ نتیجہ اخذ کر کے جائے، آپ دنیا کا کوئی مسئلہ، ابھی 5-7 مسائل آئے، میرے مفتی صاحب نے اس کے جوابات دیے، آپ زندگی کا کوئی مسئلہ لے کے آ جائیں، سب مسئلے لے کے سب بندے آ جائیں،
اور رب کو کہیں کہ ہمیں اس کا حل چاہیے، رب فرمائے گا یہ میں نے قرآن مجید تمہیں گائیڈ بک دے کے بھیجا ہے، آئین بک دے کے بھیجا ہے، قانون کی بک دے کے بھیجا ہے، اس کے اوراق کو پلٹو، اس سے سوال کرو یہ جواب دے گا، اس سے مسئلہ پوچھو یہ حل کرے گا، جہنم سے بچنے کا انداز پوچھو یہ بتائے گا، جنت جانے کا راستہ پوچھو یہ بتائے گا، میرے ساتھ ملاقات کر کے میری زیارت کرنے کا راستہ پوچھو یہ قرآن بتائے گا۔